یہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام سے مشکل کشائی کے لیے فریادیں کرنا جو کہ شرک اکبر ہے اور مسلمان اور عاشق رسول محب رسول کہلانے والے اس میں مبتلا ہیں. ذرا سنیے. اب آنکھیں کھولے خدا کا واسطہ. ایک طرف کفر آ چکا، دوسری طرف شر آ چکا ہے. وہ دیواریں گریا پر کھڑے ہو کر اپنے مسیح کا یعنی دجال کا انتظار کر رہے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ وہ آنے والا ہے. وہاں جیسس کو پکارا جا رہا ہے. پوری دنیا ایک طرف ہو چکی ہے، مسلمان ایک طرف ہے. اب صرف ایک امان کی جا ہے، وہ ہے گنبد خضرا کے مکی. آئیے مل کر میں سربراہ مملکت سے ایک بار پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹھ کے سعودی عرب سے رابطہ کریں، رابطہ کر کے ان سے کہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں. مواجہ کے سامنے بیٹھے، روضہ رسول کے سامنے بیٹھے، سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھے، عرض کریں ادرکنی یا رسول اللہ، ہماری مدد فرمائیے. ہماری پگڑیاں، ہماری طاقتیں، ہماری عزتیں، ہماری شہرتیں، ہماری حکومتیں، ہماری کرسیاں سب آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ کے اختیار میں، آپ کے سامنے رکھ دی. ہمیں طاقت بنا دیں، مسلم امہ بنا دیں تاکہ ہم کفر کے خلاف کھڑے ہو سکیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، دوسروں کا تو دور کی بات. اللہ نے اعلان کر دینے کا حکم دیا، بار بار اسی لیے اعلان کروایا مسلمان کے عقیدے کی درستگی کے لیے کہ اے نبی خود کہہ دو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہو کہ میں خود اپنی جان کے لیے، اپنے نفس کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے. ولو کنت علم الغیب، اور اگر میں غیب جانتا، میں عالم الغیب بھی نہیں، لاستکثرت من الخیر، تو ساری خیر بھلائیاں جمع کر لیتا. وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچتی، کوئی نقصان نہ ہوتا، جبکہ سیرت اس سے بھری پڑی ہے. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں مگر ایک نذیر، ڈرانے والا، اور بشیر، خوشخبری دینے والا. لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہیں. اچھا یہ دیکھیں مسجد نبوی کی بات کر رہے ہیں، وہ ہو یا کوئی بھی مسجد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ ساری کی ساری مسجدیں اللہ کی ہے، بس اس میں اللہ کے سوا کسی غیر کو نہ پکارو. یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، یہ شرکیہ پکارے نہ پکارو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی کو مخاطب کر کے، اور ساری انسانیت کو خطاب ہے کہ فلا تدعوا من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك، تم اللہ کو چھوڑ کر کسی کو نہ پکارنا ایسے کو جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے، نہ نقصان، نہ فائدہ دے سکے، نہ ضرر. فإن فعلت، اگر ایسا کر لیا، فإنك إذا من الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہیں، یعنی مشرکوں میں سے، شرک کرنے والا. ان الشرک لظلم عظیم، اور یہ بتا دیا کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جو نفع نقصان کا مالک ہو. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، تکلیف، تو اسے مشکل کشائی کرنا فلا کاشف لہ، نہیں کر سکتا الا ہو، مگر صرف وہی. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی خیر بھلائی کا ارادہ کرے، فلا راد لفضلہ، تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں. قبر پر بیٹھ کر پکارنے کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ خود اس پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں. جیسے کہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے، اس پر بیٹھنے، اس پر عمارت، درگاہ، مزار بنانے سے منع فرمایا. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو اور نہ ہی ان پر مجاور بن کر یا ویسے ہی بیٹھو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، وثن جس کی عبادت کی جائے. یعنی وہی سلوک آپ کریں اس کے ساتھ، قبر کے ساتھ، تو وہ اپنے آپ وثن بت بن جاتا ہے، چاہے آپ کہیں کہ ہم اللہ کی بات کرتے ہیں، اس کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ آپ نے وہ سلوک کیا، اس کے پکارا، نظر نیاز دی، فریادیں کی وغیرہ، جو اللہ کی عبادت کے کام ہے خالص. اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کیونکہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا سخت غضب نازل ہوا، اور یہ اللہ کے غضب سے بچنے کی باتیں کر رہے ہیں. تم تو اللہ کے غضب کو بلانے کی بات کر رہے ہو. سخت غضب ہوا جنہوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا. ایک تیسرا دعا کی بد دعا بھی کی، لعنت بھیجی یہود و نصارہ پہ. کام ہمارے خود یہود نصارہ والے لعنتی ہوں
اور ہم امید کریں کہ ان کے خلاف ہماری مدد ہو. ابھی ذکر کر رہے ہیں وہ جیزس کو پکار رہے ہیں, وہ دجال کو پکار رہے ہیں, جبکہ شرک میں ہم ان کے برابر ہوں. جس طرح حدیث ہے کہ لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طفق یطرح خمیصۃ له علی وجهه, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الموت میں مبتلا ہوئے وفات کے قریب تو اپنی چادر منہ پہ ڈالتے, اور جب گھٹن ہوتی تو اسے چہرہ مبارک سے ہٹا دیتے, اور اسی حالت میں فرماتے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ جنہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا. کرتے اللہ کی عبادت تھے مگر وہاں کی برکت کا عقیدہ رکھتے ہوئے اور قبولیت کے زیادہ قریب سمجھتے ہوئے کرتے تھے. تب لعنتی عمل ہے, جو انہی کو پکارے تو اس سے بھی گیا گزرا ہے, وہ تو شرک ہے. تو کیا فرماتے ہیں کہ یحذروا ما صنعوا, عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فعل سے امت کو ڈرایا ہے کہ تم یہ حرکت نہ کرنا. صرف یہ خبر نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا, اور یہی تعلیم دی, کہو میں تو صرف اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, کہو کہ میں تمہارے لیے کسی نہ نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ بھلائی کا. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا, کہو میں تو خود اللہ کے سوا, مجھے اللہ کے سوا بچانے والا کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے, اللہ سے بچانے والا مجھے کوئی نہیں, اور نہ میں اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ پاؤں گا. اور یہ کہہ رہے ہیں ہماری حکومت, عزتیں, سب چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. نعوذ باللہ, یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے, جسے چاہے دیتا ہے اس سے اور جس سے چاہے لے لیتا ہے. قل اللہم, کہو اے اللہ, مالک الملک, بادشاہت کے مالک, تؤتی الملک من تشاء, جسے چاہتا ہے تو ملک دیتا ہے, بادشاہت دیتا ہے, حکومت دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء, جس سے چاہے حکومت اقتدار چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, عزت بھی اللہ کے ہاتھوں میں, جسے چاہے عزت سے نوازتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. بیدک الخیر, ساری خیر کس کے ہاتھوں میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. انک علی کل شیء قدیر, بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تو مشرکین سے گئے گزرے ہیں, مشرکین مکہ تک مانتے تھے. جب ان سے کہا جاتا قل, کہو, من بیدہ ملکوت کل شیء, کس کے ہاتھوں میں ہر چیز کی بادشاہت, حکومت, باغ ڈور ہے. وہو یجیر ولا یجار علیہ, اور وہ پناہ دیتا ہے, اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ, وہ کہیں گے یہ تو اللہ کے, یہ کام تو اللہ کے لیے ہے. قل فأنا تسحرون, پھر تم پر کہاں سے جادو کر دیا جاتا ہے. وہ لاجواب ہو جاتے تھے جب یہ بے کس اور لاچار کی پکار و فریاد استغاثے کے تعلق سے ان سے کہا جاتا امن یجیب المضطر اذا دعاہ, جب انسان ہر طرف سے ناامید ہو کر جس ذات کو پکارتا ہے, کون ہے جو مضطر, بے کس و لاچار, جب اسے پکارتا ہے. ویکشف السوء, اور اس کی مشکل کشائی کرتا ہے. ویجعلکم خلفاء الارض, اور تمہیں زمین پر خلیفہ بناتا ہے. الہ مع اللہ, کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ معبود ہے. قلیلا ما تذکرون, تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو. الہ مع اللہ, اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ معبود ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں. مسلمان تو یہ اقرار کر کے بنتا ہے. مشرکین حیران ہوتے تھے, اجعل الالہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب, سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود بنا لیا تو بڑی عجیب بات ہے. کیونکہ الہ معبود وہی ہے جب انسان ہر طرف سے ناامید ہو کر جس ذات کو پکارتا ہے اس کا الہ معبود ہوتا ہے. اور انہیں دیکھیں اسی حال میں غیر اللہ کو پکار رہے ہیں, جس کے شرک اکبر ہونے میں کچھ شک نہیں. اور غیر اللہ کو پکارنے والے کی دعا کے بارے میں فرمایا ہوا جو ہے الا فی ضلال, وہ بیکار اور رائے گا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی توحید کا یہ ادب سکھلاتے ہیں, جب کوئی کہتا جو اللہ اور آپ چاہیں, ماشاء اللہ و شئت, تو فرماتے اجعلتنی للہ ندا, کہ تو نے مجھے اللہ کے برابر والا بنا دیا. قل ماشاء اللہ وحدہ, کہ جو اکیلا اللہ چاہے, پھر جو آپ کی مرضی ہے. اسی طرح استغاثہ کرنا, فریاد کرنا کسی کے سامنے موجود بندے سے جو قادر ہو اس مدد پر جائز ہے, جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. فاستغاثہ الذی من شیعته علی الذی عدو, استغاثہ کیا, انہیں پکارا, سامنے تھے وہ کھڑے ہوئے موجود, اپنے دشمن کے خلاف مدد ان سے طلب کی. مگر غیر حاضر یا فوج شدگان یا حاضر تو ہم اگر اس چیز پر قادر نہ ہو, اس سے استغاثہ کرنا, عزت ذلت کا سوال کرنا, کافر و مدد نصرت کا سوال کرنا, بارش نازل ہونے کا, اولاد دینے کا, شفا دینے کا, نعوذ باللہ من ذالک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو
ایک روایت میں ہے اس جائز والے استغاثے تک سے روکتے جو سامنے موجود ہے، اسباب کے تحت ہے، توحید کا ادب سکھلانے کے لیے۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ اٹھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کریں اس منافق کی ایذا رسانی کے خلاف، تو فرمایا لا یقام لی انما یقام للہ تبارک و تعالی، میرے لیے یوں استغاثے کے لیے کھڑا نہیں ہوا جاتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس سے کیا جاتا ہے۔ یا دوسری روایت میں اس طرح کتاب التوحید میں بھی ہے انہ لا یستغاث بی وانما یستغاث باللہ، مجھ سے جو ہے استغاثہ نہیں کیا جاتا، فریادیں نہیں کی جاتی، صرف اللہ سے کی جاتی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی تعلیمات پر چلیں گے تب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور ذلت امت پر سے رفع ہوگی، ساری طرف سے امتیں ٹوٹ پڑیں گی، ذلیل ہو کر کریں گی، تمہیں تعداد بھی زیادہ ہوگی، اس طرح حدیث میں ہے۔ تو فرمایا کس طرح ہٹے گی؟ حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک اپنے صحیح دین توحید سنت کی طرف نہیں لوٹتے۔ اور وہ کیا ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نمونہ پیش کیا؟ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، یاد کرو جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، پکار رہے تھے، فریادیں کر رہے تھے، اس نے تمہاری سن لی۔ اپنے رب سے کرو تو وہ سنے گا، اور مدد کی کیسے جو ہے نصرت اور فتح اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان، غزوہ بدر اور دیگر غزوات میں عطا فرمائی۔ یہ تو حکم دیا سب کے لیے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو، صرف مجھے پکارو، استجب لکم، تمہاری دعا قبول کروں گا، مشکلیں دور کروں گا۔ اگر یہ نہیں کرتے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں، اس میں شرک کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، مدد کیا ہونی ہے تو جہنم میں ذلیل و رسوا کے پڑے ہوں گے۔ ہر نماز میں ہم اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توحید خالص اپنانے کی توفیق دے اور ہر قسم کے شرک و بدعات سے محفوظ رکھے، تاکہ دشمنوں کے خلاف ان کی مدد و نصرت ہو۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔